الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، ہم نے قرآن کا خلاصہ شروع کیا تھا جس میں 4 پاروں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور آج ہم 5ویں پارے کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ خلاصہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کم از کم قرآن میں جو بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں پارے کے حساب سے، وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں، اور جب بھی کبھی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس پارے میں کون سی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو 5ویں پارے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس پارے میں ٹوٹلی بڑی باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، خانہ-داری کی تدابیر۔ نمبر 2، عدل و احسان۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ نمبر 6، ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ نمبر 7، ایک واقعہ۔ نمبر 8، سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ یہ 8 باتیں، بڑی باتیں اس پارے میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے خانہ-داری کی تدابیر، یعنی اگر آپ نے بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں باتیں تو آتی ہیں، اور اس میں تعلق خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ مرد یہ سربراہ ہے، اور عورت اگر نافرمان بیوی ہے تو مرد کو 3 طرح کے تدبیریں بتائی۔ ایک یہ ہے کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، اگر واعظ و نصیحت سے وہ سمجھتی ہیں تو پھر اچھی بات ہے، اگر واعظ و نصیحت نہ مانے تو آپ دوسری تدبیر یہ اختیار کرے کہ بستر الگ کر دے۔ اگر اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا اور اس کے ذہن میں بات نہیں آئی، سمجھی نہیں وہ، تو پھر آپ ایسا کرے کہ انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی تھوڑی سی پٹائی بھی لگائے، انشاءاللہ تعالی اس سے وہ سمجھ جائے گی۔ تو یہ خانہ-داری کے بارے میں 3 تدبیریں بتائیے، جو اختصاراً یہ ہے واعظ و نصیحت، دوسری تدبیر یہ ہے کہ بستر کا الگ کرنا، اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ حد میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اصلاح کے لیے اس کی تھوڑی سی مار پٹائی بھی۔ دوسری بات جو عدل و احسان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے کہ تم عدل و احسان سے کام لو، تاکہ یہ جو اجتماعی زندگی ہے تمہاری یہ درست ہو جائے، کیونکہ جب معاشرے سے عدل و احسان اٹھ جاتا ہے تو معاشرے میں بہت بڑی خرابیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر معاشرہ ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اجتماعی زندگی درست کرنا چاہتے ہو، تو عدل و احسان سے کام لو تاکہ اجتماعی زندگی جو ہے اچھی رہے۔ تیسری بات جو ہے جہاد کی ترغیب ہے۔ تو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھائی موت سے نہ ڈرو، موت تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، اور جہاد میں نکلنا یہ موت کو یقینی نہیں بناتا، اور نہ گھر میں رہنا یہ زندگی کے تحفظ کی ضمانت
تحفظ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں رہتا ہے تو اس کو موت نے آنا ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، اگر آپ گھر میں رہو گے اور موت آپ کے لیے مقرر ہے تو ہر وقت موت آ سکتی ہے. اور اگر آپ جہاد میں نکلے ہو تب بھی آپ کو موت آ سکتی ہے. تو گھر میں رہنا یہ آپ کو کی زندگی کا تحفظ نہیں دے سکتا کہ آپ گھر میں رہو گے تو محفوظ رہو گے موت سے. نہیں. اور اگر جہاد میں جاؤ گے تو آپ شہید کر دیے جاؤ گے، یہ بھی بات نہیں ہے. یعنی کسی بھی حالت میں موت آ سکتی ہے. اور چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے وہ منافقین کی مذمت ہے. اور منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے. ان لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کفر کی طرف جاؤ. لہٰذا منافقین کی مذمت کچھ یوں بیان کی گئی ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تم کو کفر کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، ان سے بچتے رہو. اور قتل کی سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ قتل کی سزاؤں میں یہ جو لہجہ استعمال ہوا ہے نا، یہ بہت سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. مراد یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو کی قتل کو جائز سمجھتے ہو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ بہت سخت لہجہ جو ہے یہاں استعمال ہوا ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کو پوری جو ہے انسانیت کی قتل قرار دیا گیا، انسان کی قتل. اور ایک انسان کو بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. اور ہجرت اور صلاۃ الخوف کے بارے میں چونکہ پہلے جہاد کی ترغیب ذکر کی گئی، اور جہاد میں ظاہری بات ہے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے. اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا طریقہ ہے وہ اختصاراً بیان کیا. ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت میں وہ منافق تھا. اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ یہودی نے چرایا ہے، لیکن آیت نازل ہوئی اور اللہ نے خبردار کر دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے جو اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن ہے منافق. چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا، کھلم کھلا کفر اختیار کیا. حالانکہ تھا مسلمان تو نہیں تھا، لیکن مسلمان کے لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، اور پھر وہ کھلم کھلا کافر بن گیا. اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے. اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو، اور عورتوں کے حقوق ادا کرو، اور منافقین کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے. تو یہ 8 باتیں اختصاراً اس پارے میں بیان کی گئی ہیں. پہلے پھر خلاصہ سن لیجئے ایک مرتبہ. خانہ داری کی تدابیر، عدل و احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، ایک واقعہ، اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب. یہ 8 باتیں بیان کی گئی ہیں اس پارے میں. امید ہے آپ حضرات کو 5ویں پارے کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اسی طرح اس خلاصۂ تفسیر کو آخر تک لے کے جائیں گے اور قرآن کی سمجھنے کی کوشش کریں گے.
اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔